بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین مکرم، آپ سب جانتے ہیں کہ زندگی اور موت کا مالک فقط اللہ ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے زندگی عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا اور کائنات میں حضرت انسان کو بنایا اور انسان کے ہدایت کے لیے کم بیش 1,24,000 پیغمبروں کو پیدا کیا۔ تو میرے معزز سامعین، زندگی دینا کسی کو دوبارہ، یہ اللہ رب العزت کی ہی صفت ہے۔ کسی اور کو سوائے ایک پیغمبر کے کسی اور کو عطا نہیں کی گئی، مگر اگر عطا کی گئی تو ایک وقت کے لیے عطا کی گئی۔ لیکن آج ہم نے جہالت کی حد کر دی، تنی کہاں کہاں سے پڑھ کر آتے ہیں اور پھر کبھی تو اللہ پر الزام لگا رہے ہیں، کبھی بزرگوں پر۔ آئیے سامعین ایک کلپ سنتے ہیں، اس کے بعد اس صاحب کے کلپ سننے کے بعد پھر آگے آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ آئیے پہلے کلپ سن لیتے ہیں۔ کتاب میں موجود واقعہ، آپ کے پاس ایک مائی آئی، ایک خاتون آئی، اس کا بچہ آپ کے مدرسے میں پڑھتا تھا۔ غوث پاک مرغا کھا رہے تھے لیکن آپ ہڈیاں نہیں توڑ رہے تھے، ہڈیاں الگ رکھ رہے تھے۔ وہ عورت دیکھ رہی تھی، اس کا بچہ دال کھا رہا تھا، غوث پاک مرغا کھا رہے ہیں۔ ماں تھی نہیں چپ رہ سکی، بول پڑی، میرے بچے کو دال کھلا رہے ہو، خود مرغا کھا رہے ہو، خود آپ مرغا کھا رہے ہو اور میرے بچے کو دال کھلا رہے ہو۔ غوث پاک اس کی بات سنتے، جب مرغا کھا لیا آپ نے ہڈیوں پر ہاتھ رکھا، فرمایا قم بِإِذْنِی، اٹھ میرے حکم سے۔ وہ مرغا زندہ ہو گیا۔ فرمایا جب تیرا بیٹا اس شان کو پہنچے گا تب مرغا کھلائیں گے، ابھی اس کو دال کھانے دے، ابھی اس کی تعلیم کا وقت ہے۔ جب اس شان کو پہنچ جائے گا پھر اس کو بولے مردے زندہ کیے یا نہیں کیے۔ اونچ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ حقیقت کیا ہے یہ آپ نے خود سنی لی ہے، تو میرے دوستو آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ یہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا کہ وہ جسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کائنات کے مالک ہیں، وہ جو چاہیں اس کائنات میں تصرف کر سکتے ہیں۔ مگر یہ ایک شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ پر الزام ہے۔ سب سے پہلے میں اس سے یہ سوال کروں گا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے مدرسے کا نام کیا تھا؟ وہ مدرسہ کون سا تھا جس میں وہ بچہ پڑھنے کے لیے آتا تھا؟ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کہ مدرسہ اگر تھا بھی صحیح، ایک طرز پر رکھ کر مان لیتے ہیں، اگر یہ بات مسلم ہے بھی تو مان لیتے ہیں، ایک وقت کے لیے اس بات کو مانتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا مدرسہ تھا، تو اس کا نام کیا تھا؟ کیا مدرسے میں ایک ہی بچہ پڑھنے کے لیے آتا تھا؟ ایک ہی بچہ پڑھنے کے لیے آتا تھا؟ جب وہ کھانا کھا رہا تھا تو باقی بچے کہاں تھے؟ میرا سوال یہ ہے، باقی بچے کہاں چلے گئے تھے؟ ایک بچہ اکیلا کھانا کیوں کھا رہا تھا؟ پھر میں معزز سامعین، اگر بچہ اکیلا کھانا کھا رہا تھا اور وہ عورت آئی اور اس نے اپنے بچے کو دیکھا، تو مجھے بتائیں کہ وہ کیا اس عورت نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے پردہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر ایک ہی بچہ تھا پھر تو مدرسہ نہ ہوا، اگر کافی زیادہ بچے تھے تو باقی بچے کہاں گئے تھے؟ وہ بچہ اکیلا کھانا کیوں کھا رہا تھا؟
یہ تو شیخ عبد القادر رحمہ اللہ کے اوپر الزام ہے، اور الزام کی بھی حد کر دی۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہے، اگر آپ کھانا کھاتے اور آپ کو کوئی بچہ نظر آتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بچے کو اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کھانا کھلاتے تھے، اور پہلے بچے کو کھانا کھلاتے تھے، جب بچہ لقمہ توڑ لیتا پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوا۔ حدیث کی کتب میں مختلف واقعات موجود ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی رحمہم اللہ تعالی جب اکیلا بچہ کھانا کھا رہا تھا اور شیخ صاحب الگ کھانا کھا رہے تھے، مرغا کھا رہے تھے، تو شیخ عبد القادر جیلانی تو وہ ہیں جو ہر لمحے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلتے تھے، اطاعت کرتے تھے، مگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو کیا یہ سنت یاد نہیں تھی؟ آج تو اور میں کون ہیں ان کو سمجھانے والے؟ یہ بات اس بات کی حقیقت سے ذرہ برابر بھی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے میری یہ بات سنی، آپ نے میری یہ بات سنی تو آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس بات سے ذرا حقیقت بھی تعلق نہیں ہے، ذرا بھی حقیقت نہیں ہے، اس میں ذرا بھی سچائی نہیں ہے، یہ بالکل جھوٹ پر مبنی کہانی ہے۔ صرف یہ کہانی اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ لوگ واہ واہ کہیں، لوگ سبحان اللہ کہیں، اور لوگ کہیں پتہ نہیں کتنا شیخ کا ماننے والا ہے۔ تو عزیز سامعین، حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام مردوں کو زندہ ضرور کرتے تھے، مگر یہ کہتے تھے کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ اس لیے اللہ کا حکم اور مرضی شامل حال ہوتی تھی، اس لیے سیدنا عیسیٰ نبینا علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ تو یہ صرف سیدنا عیسیٰ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ ہاں، اور بزرگوں سے بہت سی باتیں ہوتی ہیں، مگر یہ کہہ کر بزرگوں کے پیچھے پڑ جانا کہ بزرگ یہ ہیں، بزرگ وہ ہیں، اس کی بھی شدید مخالفت کرتا ہوں کہ ایک کرامات ہے، ایک استدراج ہے، ایک معجزہ ہے۔ معجزہ صرف پیغمبر کو عطا ہوا، جتنے بھی اللہ رب العزت نے پیغمبر بھیجے ہیں ان کو معجزات ملے، اور کرامات ولیوں کے ہاتھ پہ ہوتی ہیں۔ ہم کوئی ولیوں کے منکر نہیں ہیں، مگر یہ ضرور کہتے ہیں کہ ولیوں پر الزام نہ لگائیں، جو ان کی تعلیم جتنی وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے وہ بتائیں۔ وہ بہت سی باتیں ہیں بتانے کے لیے جو آپ علیہ السلام سے محبت کرتے تھے، جو دین سے محبت کرتے تھے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں شیخ کی کچھ حالات بتائے، آج بھی ایک واقعہ شیخ کا ذکر کر دیتا ہوں۔ دوسری بات ہے ولیوں کے ہاتھ پہ کرامت، کرامت اور ہے، معجزہ اور ہے، اور استدراج اور ہے۔ معجزہ فقط پیغمبروں کے ساتھ خاص ہے، اور کرامت ولی اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور استدراج یہ الگ چیز ہے۔ کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو ویڈیو میں ان تینوں کی وضاحت کروں گا اور بتاؤں گا کسے کسے کہتے ہیں۔ بھائی شیخ کے متعلق ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ یہ بہت سے واقعات ہیں شیخ کے متعلق بتانے کے لیے، مگر یہ اپنی طرف سے کہانی بنا لینا یہ کہاں کا انصاف ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے والد محترم ایک مرتبہ جا رہے تھے، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، کہ دیکھا ایک نہر کے کنارے تھے، نہر کے کنارے پر دیکھا کہ سیب پانی میں چل کر آ رہا ہے، آپ نے سیب اٹھایا اور کھا لیا۔ اب جب سیب کھا لیا تو دل میں خیال آیا کہ اس کی تو اجازت مالک سے نہیں لی گئی تھی، پتہ نہیں کہاں سے آیا۔ فوراً اس نہر کے کنارے چلنا شروع کر دیا۔ چلنا شروع کرنے کے بعد جب پہنچے کہ ایک سیب کا باغ ملا، اس کے مالک کو تلاش کیا۔ تلاش کرنے کے بعد اس سے سارا معاملہ بتایا کہ ایسے ایسے سیب آیا اور میں نے کھا لیا۔ مالک فوراً سمجھ گیا کوئی نیک آدمی ہے، زاہد متقی پرہیزگار آدمی ہے، جس کو اپنے تقوی اور اخلاص للہیت، اپنے تقوی کی اتنی فکر ہے۔ فوراً کہہ دیا کہ میں معاف نہیں کروں گا، کیونکہ آپ معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں
تو معاف ایک ہی شرط پہ کر سکتا ہوں۔ تو ان کے والد مکرم نے عرض کیا کہ وہ کیا صورت ہے؟ تو کہنے لگے آپ نے میری بیٹی سے شادی کرنی ہے، اور بیٹی میری وہ ہے جو گونگی بھی ہے، بہری بھی ہے، اور اسے نظر بھی کچھ نہیں آتا۔ اب ان کو اپنی معافی کی اتنی فکر تھی، آج تم میں سے یا ہم میں سے کوئی شخص ہوتا تو وہ انکار کر دیتا، مجھے یہ قبول نہیں ہے، معافی ملتی ہے ملے ورنہ نہ ملے۔ تو شیخ نے سوچا اور کہا ٹھیک ہے، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب شادی ہوئی اور رخصتی ہو گئی تو اپنی زوجہ محترمہ کے پاس گئے، اور میں نے عرض کیا آپ کی والدہ نہایت شاکرہ، ساجدہ، عالمہ، زاہدہ، عابدہ ہیں۔ جب اپنی بیوی کے پاس گئے دیکھا بیوی کو نظر بھی آتا ہے اور سنتی بھی ہے اور بولتی بھی ہے۔ اس وقت واپس آگے فوراً اپنے مالک سے کہا کہ آپ نے میری بیوی کی جگہ پر کوئی اور لڑکی آ گئی ہے، کیونکہ وہ انتہائی خوبصورت ہے، بولتی بھی ہے، سنتی بھی ہے اور دیکھتی بھی ہے، حالانکہ آپ نے یہ کہا تھا وہ نہ دیکھتی ہے، نہ سنتی ہے، نہ بولتی ہے۔ اس وقت جواب میں یہ ارشاد فرمائیے، جواب میں یہ کہنے لگے کہ ہاں اس نے کبھی کسی غیر محرم کی آواز کو نہیں سنا، کبھی کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا، کبھی کسی غیر مرد سے بات نہیں کی، اس لیے میں نے کہہ دیا تھا۔ تو یہ ان کے والد محترم ہیں، اور ان سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ پیدا ہوئے، جن کا تقوی کا عالم یہ ہے، اور آپ ان پر اتنے بڑے بڑے الزام لگاتے ہیں، آپ کو یہ بات کرتے ہوئے ذرا برابر بھی شرم نہیں آئی۔ بہرحال ولیوں کی کرامات، بہرحال ولیوں کی جو کرامتیں ہیں وہ بتائیں، بجائے اس کے کہ آپ ان پر ایک کہانی بنا دیں، ایک لوگوں میں واہ واہ کے لیے ایک قصہ بنا دیں، وہ بھی جھوٹ اور من گھڑت، تو یہ بالکل غلط ہے اور محض الزام ہے۔ اللہ رب العزت شیخ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں دین کی سچی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔